السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو آور چینل سول پلانر۔ تو اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے سٹیئرز کو ایڈجسٹ کرنا سیکھا تھا۔ سٹیئرز کے کیلکولیشن، سٹیپس کے کیلکولیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ سٹیئرز کو ہم کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، تو آج کے اس لیکچر میں ہم کالمز کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اپنے ہاؤس پلان میں کالمز کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا سائز جو ہے کون سا سائز، کتنا سائز رکھا جاتا ہے، ایزیلی ہم جو ہے اس کو کریں گے اور ڈیٹیل سے کریں گے۔ تو کائنڈلی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور اس کورس کو شیئر کرے، فرینڈس کے ساتھ شیئر کرے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرے۔ صحیح ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ہم نے پلان بنایا ہے یہاں تک کا، یہ تقریباً کمپلیٹ ہے۔ اس کا فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پلان اور جو ٹاپ روف پلان ہوتا ہے، لاسٹ والا یا ٹیرس پلان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سب رہتے ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہم وہ بھی کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر بنتا ہے، ہاؤس بنتا ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس دوران جو رومز کے کارنرز ہوتے ہیں، یہ والا کارنرز، یہ والا اس طرح، یہ والا، یہ والا، یہاں پر وہ کالمز کو دیتے ہیں۔ تو آٹو کیڈ میں ہاؤس پلان میں کالمز کو کس طرح سے دکھایا جاتا ہے، آج وہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ صحیح ہے، تو سب سے پہلے میں جو ہے یہاں پر سیم کالم کا جو لیئر ہے وہ ایکٹیویٹ کروں گا۔ یہ دیکھیں کالم، ٹھیک ہے، میں نے کالم کا لیئر یہاں پر ایکٹیویٹ کر دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کالم کا سائز کتنا رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یا ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم یہاں پر 9 انچز بائی 9 انچز جو ہے کالم کا سائز رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر فلور زیادہ ہو، مطلب صرف اگر گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور ہو تو 9 انچز بائی 9 انچز ٹھیک ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو 9 انچز بائی 1 فیٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف جو ہے 9 انچز انٹو 9 انچز کالم کا سائز رکھیں گے۔ تو میں نے لیئر یہاں پر کالم کا سلیکٹ کر دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر میں ایک اس سائٹ پر، اس جگہ پر ایک کالم بناؤں گا۔ میں نے لائن کمانڈ ایکٹیویٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ لائن کمانڈ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا زوم کر دے، کسی بھی ایک جگہ پر کلک کر دے۔ یہ دیکھیں یہ لائن جو ہے کریٹ ہو رہا ہے۔ اب کالم کا سائز دے، میں نے کہا میں کالم 9 انچز بائی 9 انچز بناؤں گا، تو میں صرف 9 کو ٹائپ کر کے انٹر کروں گا۔ اب نیچے آؤں گا، اب دوبارہ 9 کو انٹر کر کے اب اس طرف آؤں گا، اب دوبارہ 9، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف جاؤں گا اور 9 انچز ٹائپ کر کے یہ میرے ساتھ یہ ایک اسکوائر شیپ کا جو ہے باکس بن گیا۔ یہ میرا کالم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہیچنگ کروں گا۔ ہیچنگ میں کس طرح کروں گا کہ ایچ انٹر کروں گا۔ ہیچنگ کا کمانڈ جو ہے میں نے ڈیٹیل سے اپنے لیکچرز میں، ایک لیکچر میں جو ہے سمجھایا ہوا ہے آپ کو، وہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، ہیچ کمانڈ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہیچ کریشن والا ٹیب اوپن ہو جائے گا جہاں پر، صحیح ہے۔ تو یہاں پر آ کر میرے ماؤس کو فالو کرے، اس پیٹرن جو لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر کے اس کو سولڈ کر دے۔ سولڈ کرنے کے بعد اس پر کلک کر دے اور یہ اسکیپ کر کے کمانڈ سے باہر آ جائے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک کالم بن گیا اوپر سے، یعنی ٹاپ سے کالم کا جو پلان ہوتا ہے وہ اس طرح سے دکھتا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سپریٹ آبجیکٹس ہے، مطلب اگر میں اس کو کلک کروں تو یہ جدا اس سے سپریٹلی سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں گروپ کر لوں کہ سارا آبجیکٹ ایک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا، میں نے سارا دیکھے، میں نے سارا آبجیکٹ سلیکٹ کر دیا، اور اب ایک کمانڈ ہے GROUP، گروپ، میں نے گروپ ٹائپ کر دیا اور انٹر کر دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ سارا کا سارا ایک جو ہے گروپ بن گیا، ایک بلاک بن گیا۔ اب اگر میں سپریٹلی اس پر لائن پر کلک کروں گا تو سارا آبجیکٹ میرا سلیکٹ ہو جائے گا، تو آپ اس کو لازمی کرنا، صحیح ہے۔ اچھا، اب اس کالم کو ہم اس پلان میں ایڈجسٹ کریں گے
کس طرح کریں گے؟ جتنے بھی کارنرز ہے یا جتنے جہاں پر بھی ڈسٹنس ہے زیادہ ہے وہاں پر ہم کالمز دیں گے. اس کے ڈائریکشن کا بھی خیال کریں گے اور الائنمنٹ کا بھی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ بھی. اچھا، میں نے اس کو کاپی کر دیا اور اس والے کارنر سے پکڑ کر میں عورتوں کو آف کر دیتا ہوں. فی الحال یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کارنر پر میں نے یہ دیکھیں، اس کارنر پر میں نے کلک کر دیا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب میں دوبارہ یہاں پر اس کارنر پر آ کر اس پر کلک کروں گا. میں نے یہاں پر بھی کلک کر دیا. اس کے علاوہ اب میں یہاں پر کلک کروں گا، یہاں پر کلک کروں گا، اور یہاں پر تو آلریڈی ایک کالم ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا، اب میں کیا کروں گا؟ اب میں یہاں پر کلک کروں گا اور اس جگہ پر بھی میں کالم کو رکھ دوں گا. اچھا، اب میں یہ اسکیپ کر کے کمانڈ سے باہر آتا ہوں. دوبارہ اس کالم کو سلیکٹ کرتا ہوں، سی او انٹر کر کے میں کاپی کرتا ہوں. اب میں اس والے کارنر سے اس کو پکڑوں گا اور یہاں پر میں اس کو رکھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ بات آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہاں پر بھی اس کو میں رکھ دوں گا. اچھا، اچھا، اب یہاں پر ایک بات یاد رکھے، یہ دیکھیں میں نے یہاں پر کالم تو رکھ دیا، میں نے یہاں پر کالم کو ایڈجسٹ کر دیا، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو ڈائریکشن کا خیال اور الائنمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے. تو سارے کالمز جو ہے وہ ایک ہی الائنمنٹ میں ہو، ایک دوسرے کے سامنے ہو، تاکہ بیمز اگر ہم وہاں پر پھر پرووائڈ کریں گے تو وہاں آپ کو مسئلہ نہ آ رہا ہو. میرا مطلب ہے دیکھیں، اگر میں نے یہاں پر کالم کو ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر کوئی بیم آئے گا اس جگہ پر، تو یہ والا بیم جو یہ والا کالم جو ہوگا اس کے ساتھ یہاں پر دوسرا کالم بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہاں پر دوسرا کالم بھی ہونا چاہیے، یا اس کالم کو اس والے کالم کے سامنے اس دیوار میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اگر ہم بیم پرووائڈ کریں گے تو یہاں پر کوئی دوسرا کالم نہیں ہے. میری بات آئی سمجھ میں؟ اس بات کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا، الائنمنٹ کا آپ کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا. اچھا، میں یہ والا کالم اس والے کالم کے سامنے یہاں پر رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں ایک لائن کریٹ کرتا ہوں اور اس طرح دیکھیں میں نے سلیکشن کس طرح کی. اگر میں صرف اس کالم کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس پر کلک کر کے بھی آپ سلیکٹ کریں، کیونکہ یہ ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ اس طرف سے آتے ہیں، اس طرف سے، اور یہاں پر جو ہے کلک کرتے ہیں تو صرف یہ والا سلیکٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس طرف سے آئیں گے تو یہ لائنز وغیرہ سارا کچھ اس کے ساتھ سلیکٹ ہو جائے گا. تو میں اس سائڈ سے آؤں گا اور اس کالم کو سلیکٹ کر کے موو کر کے اس کارنر سے پکڑ کر یہاں پر میں پلیس کر دوں گا اور اس لائن کو میں ہٹا دوں گا. اچھا سوری، کنٹرول زیڈ سے میں انڈو کرتا ہوں، موو کرتا ہوں، اس والے کارنر سے پکڑ کر یہاں پر میں لا دوں گا اور اس لائن کو میں اریز کر دوں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کالم جو ہے اس والے کالم کے سامنے آ گیا. صحیح ہے نا؟ اس والے کالم کے سامنے آ گیا. اچھا، اب دوسری بات اب یہ ہے کہ ہم ایک کالم یہاں پر دیں گے، کیونکہ یہاں پر بھی ایک بیم ہے. ٹھیک ہے، یہ بیم جو ہے اس کالم پر پلیس ہوگا، اور ایک کالم ہم یہاں پر دیں گے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں سے اس کارنر سے پکڑ کر یہاں پر میں لگاتا ہوں اس کالم کو، اور یہاں پر پلیس کرتا ہوں. صحیح ہے؟ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کالمز جو ہے ہم نے کارنرز پر جو ہے سارے ایڈجسٹ کر دیے، ایزیلی ایڈجسٹ ہو گئے. دیکھیں ایک دوسرے کے سامنے ہونے چاہیے. یہ دیکھیں ایک ہی لائن میں ہے، یہ دیکھیں ایک ہی لائن میں ہے. ٹھیک ہے نا؟
اس کو دیکھیں، یہ دونوں کالم ایک ہی لائن میں ہیں، یہ کالم جو ہے ایک ہی لائن میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک دوسری چیز ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا جہاں کالم کی ضرورت پڑے گی آپ وہاں پر کالم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو کاپی کر دیا اور اس کارنر سے پکڑ کر میں یہاں پر بھی ایک کالم دیتا ہوں، یہاں پر بھی ایک کالم میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو آن کر کے F8 سے میں اس والے کالم کو سلیکٹ کر کے کاپی کر کے یہاں سے لا کر یہاں پر بھی میں دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہاں پر بھی اگر بیم آ جائے تو مطلب اس کالم پر یہ بیم پلیس ہوگا، ٹھیک ہے۔ کالمز لے آؤٹ میں یا کالمز ایڈجسٹمنٹ میں آپ نے اتنا خیال رکھنا ہوگا کہ کالم ایک دوسرے کے سامنے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اسکوئر کالم ہے، بہت ایزیلی سے ایڈجسٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد والے لیکچرز میں کالم کے سائز ڈیفرنٹ لوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، صحیح ہے۔ اچھا، دیکھیں اگر کہیں اور بھی ضرورت ہو۔ اچھا، یہاں پر میں نے کالمز کو کیوں نہیں پرووائڈ کیا، اس کارنر پر، اس کارنر پر اور اس کارنر پر، کیونکہ یہ اوپن جگہ ہے، اس پر یہاں پر کوئی لوڈ مطلب سلیب وغیرہ نہیں ہوگا، تو کوئی لوڈ اس پر نہیں ہے، صرف جو ہے پارٹیشن وال ہے، مطلب پردے کی دیوار جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوگا۔ لوڈ جہاں پر آئے گا جو ہمارا کورڈ ایریا ہے، جہاں پر سلیب ہوگا، اس کے بعد اوپر دوسرا فلور ہوگا، تو وہاں پر ہم کالمز کو ایڈجسٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ دیکھتے ہیں یہ ڈسٹنس کتنا ہے، یا اس کالم سے لے کر اس کالم تک 13 فیٹ، تو اتنا زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم کالم کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، صحیح ہے نا۔ اچھا، میرے خیال سے جو ہے یہ والا جو کالم ہے یہ اس کو میں نے ہٹا دیا یہاں سے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں نے ہٹا دیا یہاں سے، کیونکہ اگر یہاں پر بیم آئے گا تو روم کے جو سلیب کے نیچے جو بیم آئے گا تو وہ اچھا نہیں دکھے گا۔ یہاں پر بس اس طرف ایک بیم آ جائے گا اور یہ والا بیم یہاں تک آ جائے گا، ایکسٹینڈ نہیں ہوگا آگے، ایکسٹینڈ نہیں ہوگا آگے، صحیح ہے۔ اچھا، اب اس والے کالم کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کالم ایڈجسٹمنٹ ہم اس طرح سے کرتے ہیں، یہ میں تھوڑا سا بیسک آپ کو بتا رہا ہوں بہت ایزی طریقے سے۔ اس کے بعد جب ہم ایڈوانس پروجیکٹ نمبر 2 ایڈوانس ہوگا تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ جو ہے چیزیں میں لاؤں گا تاکہ آپ کو نالج میں اچھا جو ہے وہ اضافہ ہو۔ اچھا، یہ ہمارا ہو گیا گراؤنڈ فلور پلان، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گراؤنڈ فلور پلان ہو گیا۔ اب اس کا ہم جو ہے فرسٹ فلور پلان بھی بنائیں گے اور جو ہمارا لاسٹ ٹاپ فلور پلان ہوگا وہ بھی بنائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ کالم جو ہے یہ کون سے لیئر میں ہے، میں اس پر کلک کرتا ہوں، مطلب یہ کالم لیئر میں نہیں ہے تو میں اس کو بھی سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو بھی سلیکٹ کرتا ہوں، یہاں پر آ کر کالم پر کلک کر کے یہ دیکھیں یہ بھی میرے ساتھ کالم کے لیئر میں آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب سمپل کالم کا جو کانسیپٹ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں جو ہے اس کا فرسٹ فلور بناؤں گا، اس ہاؤس کا میں فرسٹ فلور بناؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس سارا پلان جو ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، CO انٹر کر کے یہاں سے میں پکڑ کر اس کو یہاں پر پلیس کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم جو ہے اس کا فرسٹ فلور پلان بنائیں گے، فرسٹ فلور پلان بنائیں گے۔ کس طرح؟ سب سے پہلے یہاں پر جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کو میں گراؤنڈ کو میں ہٹا کر فرسٹ لکھتا ہوں، فرسٹ فلور پلان۔ یہ سائز میں اس یہاں سے ہٹا دیتا ہوں، یہ والا سائز بھی ویسے ہونا تو چاہیے لیکن میں یہاں سے فی الحال ہٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ گراؤنڈ فلور پلان ہو گیا ہمارا کمپلیٹ، صحیح ہے۔ اور اب ہم فرسٹ فلور پلان جو ہے اس پر کام کریں گے۔ فرسٹ فلور پلان میں اتنا کچھ نہیں ہے،
بس جو کورڈ ایریا ہے آپ نے اس میں اتنی زیادہ چینجنگ بھی نہیں کرنی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں یہاں پر ایڈ کیے جائے تو بالکل آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایزیلی۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں سب سے پہلے یہ جو اوپن جگہ ہے اس کو میں ریموو کروں گا، یہاں پر میں صرف کورڈ جو ایریا ہوگا اس کو میں شو کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پر TR ڈبل انٹر کر کے اس لائن کو ٹرم کرتا ہوں، اس لائن کو ٹرم کرتا ہوں، اس لائن کو میں ٹرم کروں گا اور اس لائن کو، اچھا یہ ٹرم کیوں نہیں ہو رہا، یہ اس کو میں نے اریز کر دیا، اور یہاں سے یہاں تک اس کو میں اریز کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر ملاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو اوپن جگہ تھی بیک سائڈ پر اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ اچھا یہ جو ڈور ہوگا یہ والا، یہ سارا ڈور میں سلیکٹ کر کے اس کو اریز کرتا ہوں، جے انٹر کر کے میں اس لائن کو جوائن کرتا ہوں، اور دوبارہ میں انٹر کر کے اس لائن کو اور اس لائن کو جوائن کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈور یہاں سے ختم ہو گیا، صحیح ہے نا۔ اچھا اب ہم کیا کریں گے، اب ہم کریں گے یہ جو فرنٹ ہمارا فرنٹ یارڈ ہے یہ بھی اوپن جگہ ہے، تو اس کو بھی ہم ریموو کریں گے۔ TR ڈبل انٹر کر کے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، اس کو میں اریز کر دیتا ہوں، اور اس کو بھی میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکسٹ بھی میں ہٹا دیتا ہوں۔ اچھا یہ مین گیٹ کے لیے جو سمبل ہم نے دیا ہوا ہے اس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے، اور جو یہاں پر میں وال کا لیئر سلیکٹ کرتا ہوں L انٹر کر کے، اور اس لائن کو میں یہاں تک لا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ نیچے ہمارے گراؤنڈ فلور میں جو ہے یہ پارکنگ تھا، اور یہ اوپر جو ہوگا اوپر اس طرف یہ ہمارے جو ہے ایک بالکنی ٹائپ ہوگی جو اوپن جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بالکنی نیم بھی دے سکتے ہیں یا اوپننگ بھی دے سکتے ہیں، جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، سوری، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بس یہ ہو گیا فرسٹ فلور پلان ایز اٹ از۔ ہم نے اس والے پلان کو کاپی کیا۔ اس والے پلان کو کاپی کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو اوپن ایریا تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ یہ پروجیکشن آپ اس کو رہنے دے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپننگ کو ہم نے ہٹا دیا، یہاں سے بھی ہٹا دیا، صحیح ہے۔ یہاں پر جو ہوگا ہمارا یہ بالکنی بن جائے گی، نیچے کار پورچ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارے ساتھ کار پورچ، صحیح ہے۔ نیچے ہمارے ساتھ یہ کار پورچ تھا۔ جو پلاننگ ہم نے نیچے کی تھی، جو گھر ہمارا، جو ہاؤس ہمارا نیچے تھا وہ اوپر بھی ہوگا، اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ اوپر بھی ہوگا، لیکن یہاں سے ہم نے جو ہے اس اوپننگ کو ہٹا دیا۔ جو کورڈ ایریا ہے، جو ہمارا گھر ہوگا، صرف اور صرف ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پر شو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکنی بن جائے گی، یہاں پر یہ سارا اوپن جگہ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ باقی کچن، بیڈ روم، سب کچھ اسی طرح سے ایز اٹ از آئے گا، صحیح ہے نا۔ اچھا یہاں پر ایک دوسری بات ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں اسٹیئرز کے نیچے، یہاں جو گراؤنڈ فلور ہے اسٹیئرز کے نیچے تو اس گھر کے لیے واش روم آ گیا، سمجھ آ رہی ہے میری بات۔ اسٹیئرز کے نیچے یہ اس فلائٹ کے نیچے تو واش روم آ گیا، لیکن اس فرسٹ فلور پلان میں ہمارے ساتھ واش روم نہیں آیا، کیونکہ یہاں پر اسٹیئرز کے نیچے واش روم نہیں آئے گا۔ جب ہم اس طرح اوپر آئیں گے تو اسی طرح سے یہاں پر ہماری انٹری ہوگی، اور دوبارہ یہاں سے اسٹیئر جائیں گے، جو ہمارا ٹیرس فلور پلان ہوگا وہاں پر جائیں گے۔ تو یہ میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں کہ اس میں آپ نے ایک واش روم جو ہے ایڈ کرنا ہے۔ وہ کہاں پر ایڈ کرنا ہے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ ہیلپ کر دیتا ہوں۔ ایسا کرے کہ یہاں پر بھی یہ روم 10x14 ہے، تو
تو اس کا یہ والا سائز جو ہے B10 ہو جائے گا. یہاں پر واش روم آ سکتا ہے. یہاں اس بالکنی میں کسی جگہ پر جو ہے آپ واش روم دے سکتے ہیں. اس کا وینٹیلیشن باہر کی طرف دے سکتے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. صحیح ہے. تو یہ ہمارا ہو گیا فرسٹ فلور پلان. اس کو میں کاپی کر کے موو کر کے تھوڑا سا اس کے ساتھ نزدیک کرتا ہوں یہاں پر. اچھا یہ ہو گیا گراؤنڈ فلور پلان. یہ ہو گیا فرسٹ فلور پلان. اب کیا ہوگا؟ اب ہم کریں گے ٹیرس فلور پلان. ٹیرس جو ہمارا آخری فلور ہوتا ہے جس کے اوپر صرف سٹیئر کیس جو ہے بنا ہوتا ہے، مطلب ممٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو سٹیئر روم ہوتا ہے جو سٹیئرز کے اوپر بالکل آخری چھت پر، آخری روف پر، تو وہ والا پلان ہمارا ہوگا. ایز اٹ از ہم اس کو کاپی کر دیتے ہیں، یہاں پر رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو میں یہاں پر نام دیتا ہوں ٹیرس فلور پلان. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر جو ہے ہم اب کچھ چینجنگ کریں گے. جتنے بھی یہ ہمارے ساتھ رومز ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم ہٹائیں گے یہاں سے. کیوں ہٹائیں گے؟ اس لیے ہٹائیں گے کیونکہ یہ اوپر آخری چھت پر ہمارا جو ہے کچھ نہیں ہوگا. صرف اس کو ہم 4 دیواری دے کر، پیراپیٹ والز دے کر 4 فٹ یا 5 فٹ یہ اوپن جگہ ہوگی. صحیح ہے. تو میں کیا کروں گا، میں سارا اس کو سلیکٹ کر کے اریز کروں گا اسی طرح. اس ڈور کو بھی میں یہاں سے ہٹا دوں گا. ٹھیک ہے. اس ٹیکسٹ کو بھی میں ہٹا دوں گا. اور یہ جو ڈور ہے یہ بھی ہٹ جائے گا یہاں سے. یہ بھی اسی طرح. اور کیا ہوگا، اس کو بھی ہم ہٹا دیں گے. یہ ڈور بھی یہاں سے چلا جائے گا. یہ ڈور یہاں سے کیوں چلا جائے گا؟ کیونکہ یہ سارا کا سارا جو ہوگا اوپن جگہ ہوگا. صحیح ہے نا. تو اب میں اس کو جوائن کر دیتا ہوں، اس کو، اور اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، سوری، انٹر سے. اچھا یہ والا جو ونڈو ہوگا یہ بھی یہاں سے چلا جائے گا کیونکہ یہاں پر پیراپیٹ وال آئے گا. اور یہ بیم بھی آف سیٹ 9 انچ کا دے کر میں اس کو کریٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ پلانز بھی کالمز بھی یہاں سے ہٹ جائیں گے. یہ سارا کا سارا ریموو ہو جائے گا. کالمز جو ہے یہاں تک جو ہمارا فرسٹ فلور ہوگا یہاں تک آئیں گے. ٹھیک ہے. یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کالمز کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر فیوچر میں آپ اوپر کنسٹرکشن کریں گے، یہ میں کنٹرول Z سے واپس جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کالمز کو میں واپس لا رہا ہوں. اگر فیوچر میں آپ کنسٹرکشن کریں گے، اوپر 3rd فلور بنائیں گے، تو اس کے لیے کام آئیں گے یہ کالمز. یہاں پر آپ سٹیل بارز کو چھوڑ کر دوبارہ سے دوسرے کالمز آپ وہاں پر بنا سکتے ہیں. تو میں صرف یہاں پر یہ جو ہے ونڈوز وغیرہ ہٹا دیتا ہوں، کالمز کو رہنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی یہاں پر ہوگا، یہ وینٹیلیٹر روشن دان ٹائپ. اور اب یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر جو ہے یہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا آخری چھت پر ہمارا جو ہے وہ ممٹی ہم جسے کہتے ہیں یا سٹیئر روم کہتے ہیں، جو صرف سٹیئر روم ہوتا ہے، تو وہ ہوگا جو لاسٹ ہمارا فلور ہوگا، روف ہوگا. اس کو ہم ٹیرس پلان کہتے ہیں. یہاں پر ہم ٹائلز وغیرہ یا برکس وغیرہ، چوکا وغیرہ لگاتے ہیں اس جگہ پر. ٹھیک ہے. اب وہ ہم ہیچنگ کر کے میں آپ کو وہ سارا کچھ میں بتاؤں گا. تو یہ ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹیرس فلور پلان پر صرف یہ سٹیئر روم ہوتا ہے یہاں پر.
یہاں پر صرف سٹیئر روم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ہم ٹائلنگ وغیرہ لگاتے ہیں، یا جو واٹر پروف مٹیریل جو ہے وہ لگاتے ہیں، برکس وغیرہ، چوکا وغیرہ، یہاں پر ہم جو بھی فنیشنگ ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایک وال کو کریٹ کروں گا. ایکس انٹر سے ایکس ڈبل انٹر سے میں اس کو لائن کمانڈ ایکٹیویٹ کر کے ایف انٹر، اس کو میں آف سیٹ 9 انچ اس طرح کر دیتا ہوں. یہ ایرو کا جو سمبل ہے اس کو میں فی الحال ہٹا دیتا ہوں. صحیح ہے. اچھا، یہ ہمارے ساتھ سٹیئر روم ہو جائے گا اوپر آخری ٹیرس فلور پر. صحیح ہے. کالم ہمارے ساتھ اپنی جگہ پر ہی رہے گا، اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اچھا، اب ہم یہاں پر ہیچنگ کریں گے. اس ٹیرس فلور پلان میں ہم ہیچنگ کریں گے. ایچ انٹر کر کے میں یہاں پر آؤں گا، پیٹرن سلیکٹ کروں گا، اور پھر میں یہاں پر کلک کر کے کوئی ایک اچھا سا پیٹرن جو ہے ٹائلز کا یا برکس کا ہم سلیکٹ کریں گے. میں یہ والا کرتا ہوں اور یہاں پر کلک کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیچنگ یہاں پر سارا کا سارا ہو گیا. یہ جو ہوگا ہمارے ساتھ یہاں پر ٹائلز وغیرہ آئیں گے. یہاں پر آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو آخری چھت ہوتا ہے جس پر ہمارے کوئی رومز وغیرہ نہیں ہوتے، صرف یہ جو سٹیئر روم ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم اس طرح سے کچھ ٹائلز وغیرہ وہاں پر لگاتے ہیں یا برکس وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ ہیچنگ کرتے ہیں. صحیح ہے. میں نے اس پر کلک کر دیا. اس کا اسکیل میں تھوڑا سا زیادہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے 20 کر دیا. اچھا، بہت زیادہ ہو گیا. 5 کر دیتا ہوں، اور بھی کم کر دیتا ہوں 2. چلو یہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ ہمارے ساتھ وال لیئر میں آ گیا. یہ جو ہے نا جو ہیچنگ میں نے کی، یہ وال لیئر میں آ گیا. اس کے لیے آپ ایک دوسرا لیئر بھی بنا سکتے ہیں، جس کو یہ کیا ہو گیا، یہاں پر میں ایک نیا لیئر لگاتا ہوں اور اس کو میں دیتا ہوں ٹائل ہیچنگ، یا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں. اس کا کلر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ سلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں. صحیح ہے. اور اس کو میں کلوز کر کے اس ہیچ کو میں سلیکٹ کر کے یہ لیئر میں آ کر اچھا ہوم میں آ کر والز جو لیئر ہے اس کی بجائے میں نے جو لیئر یہاں پر بنایا وہ تھا ٹائل. اس ٹائل کو میں سلیکٹ کر کے میں نے یہاں پر یہ ٹائل کے لیئر میں جو ہے یہ ہیچنگ لگا دی. ٹھیک ہے. اب ہم وال کو ہیچنگ کریں گے. کس طرح کریں گے؟ جتنے بھی والز ہے اس کو ہم ہیچنگ دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں ایچ انٹر کرتا ہوں. ایچ انٹر کرنے کے بعد یہاں پر میں آ کر سولڈ کرتا ہوں، اور جتنے بھی والز ہے اس کے اندر آپ یہ دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے. ہیچنگ پر میں نے ایک لیکچر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ہیچنگ کے بارے میں نہیں پتہ تو جا کر وہ لیکچر دیکھ لے. ہیچنگ کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. آپ والز کو بھی اس طرح سے جہاں جہاں ہمارے والز آئیں گے ہیچنگ آپ دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں اس سارے پلان کو والز کو ہیچنگ کر سکتا ہوں.
ویسے کرنا تو اسے پہلے چاہیے تھا، اگر ہم پہلے سے اس کو کر دیتے اور جب ہم یہ فلور پلان جو ہے کاپی کر کے ہم یہاں پر فرسٹ فلور بناتے تو یہ آلریڈی ہیچ ہو جاتا، لیکن ہم نے نہیں کیا تو اب کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوتا کہ ہمارا جو ٹائم ہوتا وہ بچ جاتا۔ اسی طرح یہ سارے والز میں نے اس کو سالڈ کر دیا، آپ اسے جو ہے پیٹرن بھی دے سکتے ہیں، جو بھی پیٹرن آپ کو پسند آئے وہ آپ دے سکتے ہیں وہاں پر۔ اچھا یہ کہتا ہے نا کہ اس کو آپ پورا زوم کرے جو تاکہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ وال جہاں پر آپ ہیچ کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آئے، تو یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، صحیح ہے۔ اچھا میں اب یہاں پر کلک کرتا ہوں تو چاہیے ہو گیا یہاں پر، صحیح۔ یہ اسکیپ کر کے میں باہر نکلتا ہوں تو یہ دیکھیں ہیچنگ دیکھیں آپ، اسے پلان تھوڑا سا جو ہے اچھا بن جاتا ہے۔ یہ والز جو جتنے بھی والز ہیں ہمارے وہ وہاں پر ہم نے ہیچنگ کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا دوبارہ میں یہاں پر آ کر ڈورز کہاں پر ہے، ڈورز لیئر کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، ڈورز کو بھی ہم لیئرز جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اس ڈورز کو بھی ہم لیئرز دے سکتے ہیں، ہیچنگ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ایچ انٹر کر دیا، سالڈ میرا پہلے سے جو ہے سلیکٹ ہوا ہے، اس کو میں کلک کرتا ہوں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں، یہاں پر بھی کلک کرتا ہوں، سارے کے سارے ڈورز بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ہیچنگ اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ مین جو گیٹ ہے اس کو بھی میں ہیچ کر دیتا ہوں، یہ بھی ہیچ ہو جائے گا، یہ بھی ہیچ ہو جائے گا، اس طرح سے یہ والا بھی، اور نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ دیکھیں یہ وال اور یہ وال ہم سے رہ گیا ہیچنگ میں، تو دوبارہ میں وال لیئر کو سلیکٹ کرتا ہوں، ایچ انٹر کر کے اس کو بھی میں ہیچ کرتا ہوں اور اس کو بھی میں ہیچ کرتا ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، ہم نے پلاننگ کمپلیٹ کر دیا، گراؤنڈ فلور پلان بنا دیا، اس میں ڈورز، ونڈوز، سٹیئرز، سب کچھ، کالمز ایڈجسٹمنٹ ہم نے آج سیکھا۔ اس طرح فرسٹ فلور پلان بھی ہم نے بنا دیا، فرسٹ فلور پلان کے بعد ہم نے ٹیرس فلور پلان بھی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو پلاننگ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اس میں اب ہمارا کچھ نہیں ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ اس کا ایلیویشن، فرنٹ ایلیویشن کس طرح سے بناتے ہیں، مطلب اگر ہم اپنے گھر ہاؤس کے باہر کھڑے رہتے ہیں تو وہ سامنے سے کس طرح سے دکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بنائیں گے، اور اس کے بعد کے لیکچر میں ہم سیکشن، دین ہمارا پروجیکٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے کالم ایڈجسٹمنٹ میں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے میسج کر کے واٹس ایپ کا گروپ کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ میسج کر سکتا ہے، اور نیچے کامنٹ باکس میں بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس کورس کو، اس لیکچرز کو آگے شیئر کریں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمیں جو ہے سپورٹ مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کا جو ہے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔